اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات علماء کرام، نوجوانان اسلام، سامعین اور سامعات، پنڈت جی موجود ہیں۔ سوچتا ہوں تقریر کا زاویہ جو ہے تھوڑا چینج کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے اور سب سے بڑا کمال یہ ہے جس کی وجہ سے آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کے لائق ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے بندوں کا رشتہ غیر اللہ سے کاٹ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے جوڑا ہے۔ دنیا تو ہر جگہ اپنا سر خم کر دیا کرتی تھی، بزرگوں کے سامنے، شخصیات کے سامنے، بادشاہوں کے سامنے، مردوں کے سامنے، زندوں کے سامنے، یعنی اس زمین نیاز کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی تھی۔ اس کو حیثیت بخشا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ کا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے انسانیت کو جوڑنے کا سب سے بہترین نقطہ یہ کہ دنیا کے تمام لوگوں کی پرستشوں سے ہٹا کر کے آپ نے انسانیت کو صرف رب کی پرستش پر آمادہ فرمایا اور اس کی دعوت دی، اور اس کے لیے کیا کیا تکلیفیں آپ اور آپ کے ساتھیوں نے اٹھائی ہیں وہ کسی بھی تاریخ پڑھنے والے طالب علم کے اوپر مخفی نہیں ہے۔ تو تفصیل میں نہ جاتے ہوئے چند چیزیں جلدی جلدی بول دیتا ہوں۔ قرآن حکیم میں توحید پر جو دلائل دیے گئے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ قسم کی دلیل ربوبیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ربوبیت سے اپنی الوہیت پر استدلال کرتا ہے کہ میں یہ ہوں، اس وجہ سے میں ہی عبادت کے لائق، میں یہ ہوں اس وجہ سے میں ہی عبادت، دوسرا کوئی نہیں ہے تو میں ہی رہ گیا نا، میں ہی عبادت کے لائق ہوں۔ اور ایک بات اور ذہن نشین کریں، قرآن حکیم کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، تمام مذاہب کی کتابوں کے اندر تحریف اور ترمیم ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی ان تمام کتابوں کے بارے میں جن کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ لفظ سمجھنا یہ ذہن نشین ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے، اگرچہ اس میں توحید کے اوپر پردے ڈال دیے گئے ہیں، لیکن کہیں کہیں توحید کی چمک نظر آ جاتی ہے۔ چلیے پنڈت جی موجود ہیں، ایک شلوک دیکھیں گیتا کا کہ یہاں بھی خالقیت کو الوہیت کی دلیل بنایا گیا ہے۔ پڑھتا ہوں۔ اہم سروس پربھوہ مت سروم پرورتتے اتی متوا بھجنتے مام بدھا بھاو سمنوتاہ۔ یہ پنڈت جی اہم سروس انگریزی میں جب آف لگتا ہے، آف تو کا معنی دیتا ہے، اور ایس لگا کر پوسٹروفی لگائے تو کا، جیسے بینک آف انڈیا آف کا، زیڈز بک، زید کی کتاب، تو ایسے سنسکرت میں اس سے لگتا ہے، اس سے، زیدس پستکم، زید کی کتاب، اس سے لگتا ہے، اس تو سرو مانے سب، آل یونیورس، تو سروس سے، اور اہم مانے میں، جی اس کی پوری گردان ہے، پنڈت جی جانتے ہیں، اہم ما میا مہم میں مت میں 10
اور 10 کی 3 شکلیں، 10 33. خالی انا مانے میں کی 30 حالتیں. بہرحال اہم سروس پربھوہ، میں تمام کائنات کا کریٹر ہوں. یعنی پربھو کا مطلب بھو مانے ہونا، تمام کائنات کا پربھو ہوں، یعنی سورس آف کریشن. جی سورس آف کریشن یعنی کریٹر آف یونیورس. میں تمام کائنات کا خالق ہوں. پربھو کا ایگزیکٹ ترجمہ کریٹر ہوں. اچھا، مت سروم پرورتتے، مجھی سے کائنات کی ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں. جی پرورتتے وجود میں آنا، میں نے ہی کائنات کے ذرے ذرے کو وجود بخشا ہے. جی اتی متا، یہ مان کر، کتو پرتے متا، یہ مان کر میری عبادت کرتے ہیں عقل مند لوگ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت کو سامنے رکھ کر اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں وہ عقل مند لوگ ہیں. ورنہ مشرک تو ویسے ہی جاہل ہوتا ہے. قال انکم قوم تجہلون، جاہل ہو تم. جی تو مشرک جو ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، موحد ہی عالم ہوتا ہے. جی موحد ہی عالم ہوتا ہے. تو اتی متا بھجنتے مام مانے مجھ کو. تو جو ایسا مان کر، متا ایسا مان کر میری عبادت کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ بدھ ہیں. بدھ یعنی عقل مند لوگ ہیں، اس کی جمع ہے بدھا، پلیورل ہے. عقل مند لوگ میری خالقیت کو مان کر اس کی بنیاد پر میری عبادت کرتے ہیں. بالکل گرامیٹیکل ترجمہ، اس کے اندر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا. الحمدللہ. جی اور پورے اخلاص کا بدھا بھاو سمنوت، سمنوت مانے ملا ہوا، یعنی بھاو سمنوت یعنی اخلاص کے ساتھ. یعنی ضروری ہے کہ عبادت کے اندر اخلاص ہو. جی اچھا، ایک چیز تو یہ ہوئی کہ خالق ہی عبادت کے لائق. اچھا وہ ایک ہے کہ کئی ہے؟ قرآن حکیم میں یہ ہے کہ فطرت بھی یہ کہتی ہے، عقل بھی یہ کہتی ہے کہ معبود ایک ہونا چاہیے. جی معبود ایک ہونا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے ساتھیوں کو بول رہے ہیں، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک اللہ بہتر ہے یا یہ تمہارے بہت سارے معبود. پتہ یہ چلا کہ فطرت کی بھی گواہی ہے کہ معبود ایک ہونا چاہیے، اس لیے کہ پیدا کرنے والا ایک ہے. اور وہی بات گیتا میں کہی گئی ہے. چلیے دوسرا شلوک پنڈت جی کے سامنے کہ سرو دھرمان پریتیج්ય مامیکم شرණم ورج اہم تو سرو پاپئی موکشیشیامی ما شچا. کہتے ہیں کہ تمام راستوں کو چھوڑ کر، تمام زاویوں کو چھوڑ کر تو میری ایک شرණ میں چلا جا. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ آجا کیا ہے، جس سے ایک اعتراض لازم ہوتا تھا. لیکن جب میں نے دیکھا کہ ورج کا ترجمہ آنا نہیں ہوتا بلکہ تو گو جانا ہوتا ہے، تو میری شرණ میں چلا جا. اور اگر تو دیکھو ماں میں کم، مجھ ایک کی شرණ میں، گویا کہ ملجا اور ماوا اور معاذ جس کی پناہ لی جائے وہ صرف ایک ہے. ماں میں کم، ایک من ہوں. کون ہوں میں؟ ایک کون؟ وہی جو ایک ہے. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. جی تو اگر کوئی ایسا کر لے، اہم تو سرو پاپئی، دیکھو تمام پاپوں سے میں تجھ کو موکش دے دوں. موکش مینس نجات دے دوں گا. ما شچا، ڈونٹ بی سیڈ، غم مت کرنا. دیکھو یار مام ایکم، اچھا ایک آیا. صفت کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں شلوک پنڈت جی کی نظر ہے، دیکھیں کتنا. اور اس سے میں جو استدلال کرنے جا رہا ہوں، اس استدلال کے اوپر کوئی بھی انگوش نمائی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ گرامیٹیکل ترجمہ ہے. پہلے شلوک پڑھتے ہیں. میا تتمدم سروم
जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषवस्थितः। फिर से पढ़ता हूं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषवस्थितः। मैंने बनारस के बहुत सारे जो बड़े बड़े पंडित हो, जो उनकी जो कराते होती हैं, उन करातों को मैंने फॉलो किया है जी, बिल्कुल उसी तरीके का है। मया मेरे द्वारा, अहम मा मया, मया देखिए मया मेरे द्वारा, मेरे जरिए ये कायनात घिरी हुई है। एकदम लफ्जी तर्जुमा है। मया ततम, ततम माने घिरी हुई, और इदम, इदम माने ये, देखो आता है अयम माने यह मुजक्कर के लिए, और इयम माने यह मुअन्नस के लिए, और इदम आता है ये न्यूटर जेंडर, मैस्कुलिन फेमिनिन और न्यूटर जेंडर। ये कायनात चूंकि गैर आकिल है, लिहाजा उसकी तरफ इदम जो न्यूटर जेंडर की जमीर है वो लाई गई जी। मया ततम इदम सर्वम जगत, मेरे जरिए ये पूरी की पूरी कायनात घिरी हुई है ये जी। मैं मुहित हूं कायनात, ततम का एग्जैक्ट तर्जमा मुहित है, घेरना, घिरी हुई है कायनात पूरी। और मैं जग अव्यक्त मूर्तिना, मैं अनदेखी शख्सियत हूं, या अल्लाह, यानी अनसीन बीइंग, यानी जो दिखाई न दे, जो दिखाई न, जैसे हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस है, वहां आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा क़ालत मन, जो तुमसे ये कहे कि नबी ने अल्लाह को अपनी आंखों से देखा, वो झूठ बोलता है। और जो कोई ये कहे कि नबी ने गैब के इल्म का दावा किया है, आपको गैब का इल्म, वो भी झूठा है जी। तो आंखें देख नहीं सकती दुनिया में, हाँ आखिरत में अल्लाह तबारक व ताला का दीदार मोमिनों को होगा, और ये सबसे बड़ी नेमत होगी, अल्लाह का दीदार। अल्लाह, इससे बड़ी नेमत कोई हो ही नहीं सकती जी, सबसे बड़ी नेमत। तो मैं अंशी, देखो अब व्यक्ति के, अरे तुम अजीब व्यक्ति हो, व्यक्ति का मतलब जो आदमी दिखाई दे, और अव्यक्त जो दिखाई ना दे, सीधा सा तर्जुमा है अव्यक्त मूर्ति ना, मैं अनसीन बीइंग हूं। अब बताइए, जो दिखाई ना दे, जो बोले कि मैं अनदेखी हस्ती हूं, उसका स्टैचू कैसे बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता, खिलाफ है इसके, अव्यक्त मूर्ति ना हो। और दूसरे मत स्थानी, मत माने मुझसे, बाद लोगों ने उसका तर्जुमा मुझ में कही, अरे भाई मत का तर्जुमा जो मुझसे होता तो मई माने मुझ में होता है, तो मई का तर्जुमा आप कैसे करेंगे मत का। मत स्थानी सर्वभूतानि, भूतम भूते भूतानि जी, तो मेरे जरिए ये तमाम चीजें हैं, मुझसे है ये। न च अहम न चाहम जी, इसमें संधि हुई है, चा अहम है, चा माने और, अहम माने मैं, न माने नहीं, तो मैं इनमें तेषु उनमें स्थित नहीं हूं, यानी पूरी कायनात मुझसे है, मैं कायनात में हूं ही नहीं, मैं कायनात के बाहर हूं। अल्लाह, अब जब तेषु माने उनमें जी, कहते नहीं सहतो ते तम तो तान तेन ताभ्याम ते तस्मै ताभ्याम ते तस्मात् ताभ्याम ते तस्तयो तेषाम तस्मिन तयो तेषु, तेषु उनमें, यानी कायनात की तमाम चीजों में एक में भी मैं नहीं हूं, सारी चीजें मुझसे। जैसे क्रिएटर अपनी क्रिएशन में नहीं होता, देखो ये बनाया है किसी ने, इसका कोई क्रिएटर है, तो क्या क्रिएटर इसके अंदर घुसा हुआ है, जा ही नहीं सकता इसके अंदर, तो क्रिएटर जो तक क्रिएशन में आता ही नहीं। वही कहा गया कि मुझसे सारी चीजें हैं, मैं कायनात की किसी चीज में स्थित नहीं हूं। फिर ये कहा गया कि भाई कण कण में है, कैसे, ये तो इस श्लोक के बिल्कुल खिलाफ है। अब देखें कितनी बातें यहां कही गई हैं, मेरे जरिए कायनात घिरी हुई है मुहित, और मैं अनसीन बीइंग हूं, और मुझसे सारी चीजें हैं, मैं उनमें नहीं हूं। अच्छा, इसकी क्या सिफत होती है, रब की खास, रब की सिफत देखें, सिफत देखते हैं। अविनाशी तू तत्विद्धि एन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्ययस्या न कश्चित कर्तुमर्हति। पूरी खैरात के साथ है वैसे ही वैसे ही है।
وہ اویناشی ہے، اس کو کوئی مار نہیں سکتا جی، وہ مرے گا نہیں۔ ایک جگہ سورہ فرقان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ، زندہ پر تو توکل کر۔ اب کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ بھئی زندہ تو بہت سارے لوگ ہیں، کیا ان پر بھی بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ آگے اس شبہ کا ازالہ کرتے ہوئے کہا گیا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وہ زندہ جس کو موت نہیں آتی، جو اوناشی ہے، جس کو موت نہ آئے، جو مر جائے۔ اچھا ایک چیز اور، استدلال آپ دیکھیں اسی شلوک کا کہ مجھ سے ساری چیزیں ہیں، میں ان میں استھت نہیں ہوں، تو یہ جو اوتار کا فلسفہ ہے یہ کدھر سے آیا ہے؟ اوتار کا مطلب ہے کوئی چیز کسی میں جائے نا، کہاں ہے؟ اس کا رد ہے اس میں آخری ٹکڑے میں جی۔ بہرحال تو اویناشی تو تتود جی، تو اس کو اویناشی سمجھ کہ اسے موت نہیں آتی، جو مر جائے وہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا۔ اور اسی بات کا حوالہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، سارے کے سارے صحابہ ساکت بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ سب سے بڑی مصیبت تھی۔ اتنی بڑی مصیبت کبھی مسلمانوں کے اوپر آئی نہیں کہ وہ نبی جو توحید کی دعوت لے کر کے آیا تھا، انہیں جنت کا راستہ بتانے کے لیے آج ان کے درمیان نہیں ہے، وہ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا، خاموش بیٹھے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، تو یہاں گئے ہیں وہاں گئے ہیں، لوٹ آئیں گے جی۔ حضرت ابو نے کہا بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھتا بولے تو ابا اجلس، بیٹھنے سے انکار کر دیا، کہا بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھے۔ اس کے بعد انہوں نے تقریر چالو کر دی اور کہا سنو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے، مر چکے جی۔ اور یہی لفظ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، حدیث اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وزاقنتی فلا اکرہ شدت الموت لأحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری فی کتاب المغازی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب المغازی کے اندر لائے جی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی، موت، کیا کیا لفظ استعمال فرما، پردہ فرما گئے، واصل بحق ہو گئے۔ یہ سارے کے سارے جو جملے ہیں یہ در حقیقت پتہ نہیں کون سی چیز کی ترجمانی کرتے، پتہ نہیں کون سی عقیدے کی۔ واصل بحق ہو گئے تو فلاح ہو گئے، ارے بھائی ڈائریکٹ موت سے ہم کنار ہو گئے بولیے نا، اس لیے کہ لفظ ماتا اگر یہ گستاخی ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے آپ حضرت عائشہ سے، اور حضرت عائشہ سب سے زیادہ محبت کرنے والی آپ سے، یہ لفظ کیسے استعمال کرتے اپنے شوہر کے لیے؟ اگر آپ کو موت نہیں آئی ہوتی تو، اگر یہ گستاخی کا لفظ ہوتا تو۔ بہرحال تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم میں سے یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، جان لے کہ وہ مر چکے۔ پتہ یہ چلا کہ جو مر جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ اللہ کیا نکتہ ہے توحید کا جو حضرت صدیق اکبر نے بیان فرمایا ہے کہ من کان منکم یعبد محمدا، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا سمجھ لے کہ محمد مر چکے ہیں۔ پتہ یہ چلا ایک طرف موت ہے، دوسری طرف عبادت ہے، جو مر جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ جو لوگ منومن مٹی کے نیچے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، وہ فول ہو گیا ان کو۔ اللہ، ارے ایسے افول کو پسند نہیں کیا جاتا جو ظاہر ہو کر کے ڈوب جائے اور ڈوب کر ظاہر ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا نا کہ لا احب الافلین، کب؟ جب چاند دیکھا کہ چمک رہا ہے اس کے بعد ڈوب گیا، کہا کہ جو ڈوب جائے میں اسے پسند نہیں کرتا۔ ڈوبنے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈوبنے والا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود نہیں ہو سکتا۔ اس طرح جو موت سے ہمکنار ہو جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا، اور جو موت سے ہمکنار ہو جائے اس سے ضرر کی اور نفع کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تو فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے، اسے موت نہیں آتی۔ بینی وہی جملہ استعمال فرمایا حضرت صدیق اکبر نے، جو جملہ رب تعالی نے سورہ فرقان کے اندر استعمال فرمایا ہے، وتوکل علی الحی الذی جی۔ تو ابینا